نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود و مہدی موعود کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف پیش گوئیاں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک پیش گوئی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، قرآن مجید، احادیث نبویہ اور بزرگان امت کے رویا و کشوف و بیانات کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں جس مسیح و مہدی کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی تھی، اس نے 13ویں صدی ہجری کے آخر یا 14ویں صدی کے شروع میں ظاہر ہونا تھا۔ اس زمانے میں امت محمدیہ میں آنے والے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار بڑی ہی بے چینی اور بے صبری سے کیا جا رہا تھا، اور اس کی آمد کی پیش خبری اور اس کو پہچاننے کے نشانات از خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیے تھے۔ گویا کہ مسلمانوں کا یہ سوال کہ یا رسول اللہ، ہم آنے والے کو کس طرح پہچانیں گے اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی، اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ہی دے چکے تھے۔ اور آپ نے جو مختلف پیش گوئیاں فرمائیں، اس میں سے ایک پیش گوئی آپ نے یہ بھی بتائی کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں چاند اور سورج کو ایک ساتھ گرہن ہوگا۔ ناظرین، ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور مکرم عطاء المجیب صاحب لون۔ میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور مکرم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں کسوف و خسوف ہوگا۔ براہ کرم اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو نشانات سماوی و ارضی کا ظہور ہونا تھا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بہت سے نشانات ہیں جو کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جب دعوی مسیحیت اور مہدویت فرمایا تو ان نشانات کا ظہور بالکل اسی طرح ہوا، اور انہوں نے ان نشانات نے ظاہر ہو کر آپ کی صداقت کو چار چاند لگا دیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نشان جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، وہ سورج اور چاند گرہن سے متعلق ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دار قطنی کی کتاب میں، اسی طرح اور بھی بعض کتب میں یہ حدیث مروی ہے، جس کے الفاظ میں آپ کو یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انا لمہدینا آیتین، یہ حضرت محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کے دو نشانات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نشانات نشان کے طور پر کبھی جب سے کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ان کا ظہور نہیں ہوا۔ نشان کے طور پر ان کا ظہور صرف امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ہوا، اور وہ کیا ہے؟ چاند کو اس کے گرہن لگنے والی راتوں میں سے پہلی رات کو گرہن لگے گا، اور پھر سورج کو اس کو گرہن لگنے والے دنوں میں سے درمیانی دن میں گرہن لگے گا، اور فرماتے ہیں مہینہ ہوگا رمضان کا مبارک مہینہ ہوگا،
اور چاند کو اس کے گرہن لگنے والی جو راتیں ہیں اس میں پہلی رات کو گرہن لگے گا، اور سورج کو اس کے گرہن لگنے والے دنوں میں سے درمیانی دن میں گرہن لگے گا۔ اور پھر آگے پھر وہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں وَلَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ کسی کے لیے بھی بطور نشان اس کا ظہور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا ہوئے ایسا نہیں ہوا۔ چنانچہ یہ جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ قرآن مجید میں پائی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، وہی دراصل آپ نے تفصیلی رنگ میں حدیث میں بیان فرمائی۔ اور قرآنی وحی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا یسأل ایانا یوم القیامہ، تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ قرب قیامت کے علامات کے طور پر امام مہدی کو بھی اس میں شامل کیا گیا، تو سوال کرتے ہیں کہ وہ قرب قیامت کی کا ظہور کب ہوگا۔ فرمایا فائزہ بارق الباسارو، جب نظر پتھرا جائے گی، ایسے حالات ہو جائیں گے دنیا کے۔ وخسف القمر، چاند کو خسوف ہوگا، اور وجمع الشمس والقمر، اس خسوف اور خسوف میں سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ اب کون سی ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل میں ابھی آگے بتاتا ہوں۔ یہ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جب آئے گا تو سورج اور چاند کو گرہن ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، چاند کو اس کو گرہن لگنے والی راتوں میں سے پہلی رات میں لگے گا، سورج کو اس کو گرہن لگنے والے دنوں میں درمیانی دن میں ہوگا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آ گیا سورۃ القیامہ میں۔ یہ جو بات ہے، یہ پیش گوئی سچے امام مہدی اور مسیح موعود کے لیے قرآن مجید سے پہلی کتب میں بھی اجمالی طور پر بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ متی کی انجیل میں ذکر ہے سورج اندھیرا ہو جائے گا اور چاند روشنی نہیں دے گا۔ یہ اور اسی طریقے سے ہندوؤں کی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ سورداس ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چندر سوریہ کو راہو گر سے مرتیو بہت پڑے، یعنی اس میں چاند اور سورج اس کو راہو کھا جائے گا، یعنی گرہن لگ جائے گا ان کو، اور پھر جب یہ نشان ظاہر ہو گیا تو بہت دنیا میں موت ہوگی۔ اس میں طاعون کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسوف و خسوف کے نشان کا ظہور ہوا اور لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر طاعون پڑی۔ فرماتے ہیں کل کی بھگوان تبہ پرکٹ ہو داس سدھار کرے، اس وقت کل کی بھگوان کا ظہور ہوگا، یعنی جن کو ہم امام مہدی اور مسیح موعود کہتے ہیں، ان میں ہندوؤں کی مقدس کتب میں کل کی بھگوان کے طور پر ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور پھر یہ تو پرانی کتب میں اور پرانے جو مقدس صحیفے ہیں ان میں بھی ذکر ہے، حدیث میں تو بڑی تفصیل سے ذکر آ گیا۔ اس بات کو 1400 سال میں بزرگان امت بھی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ محمد عبدالعزیز ملتانی۔ وہ کہتے ہیں در سن غاشی ہجری 2 قران خواہد بود، کہ غاشی کے سن میں، جب غاشی کا سن ہوگا اس وقت 2 نشان جو ہیں ظاہر ہوں گے۔ اب غاشی جو ہے یہ حروف ابجد کے لحاظ سے اس میں غین، الف، شین اور یہ 4 حروف ہیں۔ اب ان کے اعداد اگر ہم جوڑتے ہیں غاشی کے تو وہ بنتے ہیں 1311۔ یہ 1311 وہی سن ہجری ہے جس میں کہ سورج اور چاند گرہن کا ظہور ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ میں نے ایک بات پیش کی۔ اسی طرح حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب ہے قیامت نامہ، اس میں بھی ذکر ہے کہ یہ نشان ظاہر ہوگا سورج اور چاند گرہن کا، تو اس وقت آسمان سے آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واتیعوا، کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔
اور عجیب تر بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ ذکر فرمایا کہ جب وہ امام مہدی بیعت لے گا تو آسمان سے آواز آئے گی۔ چنانچہ یقیناً اس میں اسی بیعت مبارک کی طرف اشارہ ہے جو کہ ہر سال سیٹلائٹ کے ذریعہ سے اور آسمان سے آواز آتی ہے، ہر سال آواز آتی ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشان جب ظاہر ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پیشگوئی کے رنگ میں ایک دوسرے نشان کا بھی ذکر فرما دیا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں، چنانچہ میں پہلے یہ بتا دوں کہ یہ نشان 13، 14 اور 15 رمضان سن 1311 ہجری اور 27، 28، 29 رمضان سن 1311 ہجری سورج گرہن، اور جو چاند گرہن ہے وہ 13، 14، 15 میں 13ویں تاریخ کو، اور سورج گرہن 27، 28، 29 میں 28ویں تاریخ کو اس کا ظہور ہوا، اور یہ ہجری سن کے لحاظ سے 1311 تھا اور عیسوی سن کے لحاظ سے 1894 تھا۔ اور یہی نشان سن 1895 میں دوسری دنیا میں بھی، امریکہ وغیرہ میں بھی اس کا ظہور ہوا۔ چنانچہ پوری دنیا میں خدا نے اس نشان کے ظہور کو ثابت کر کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا اظہار فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جب یہ نشان ظاہر ہوا سن 1894 میں، فرمایا یہ خسوف اور کسوف جو رمضان میں ہوا ہے یہ 2 خوفناک نشان ہیں جو ان کے ڈرانے کے لیے ظاہر ہوئے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ظلم اور بے اعتدالی کو اختیار کیا، سو خدا تعالیٰ ان دونوں نشانوں کے ساتھ ان کو ڈراتا ہے، اور ہر ایک ایسے شخص کو ڈراتا ہے جو حرص و ہوا کا پیرو ہوگا، اور سچ کو چھوڑا اور جھوٹ کو جس نے اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، پس خدا تعالیٰ پکارتا ہے کہ اگر وہ گناہ کی معافی چاہیں تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور فضل اور احسان کو دیکھیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو عذاب کا وقت آ گیا۔ چنانچہ یہ جو حضور نے فرمایا یہ اس طاعون کے عذاب کے آنے کی طرف اشارہ تھا جو پھر سن 1898 میں ظاہر ہوا، اور جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کے رنگ میں، الہام کے رنگ میں بھی جس کا ذکر فرما دیا تھا کہ پنجاب کے علاقوں میں خوفناک سیاہ رنگ کے پودے خدا تعالیٰ کے فرشتے لگا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے پودے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ یہ طاعون کے پودے ہیں جو عنقریب اس ملک میں ظاہر ہونے والی ہے۔ تو 1898 کے بعد پھر 1902 میں یہ طاعون اس قدر پھوٹی پورے پنجاب میں، اور اس علاقوں کے اندر روزانہ ہزارہا اموات ہوتی تھیں، اور پھر اس زمانے میں بکثرت لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ ہماری تاریخ میں طاعون کے زمانے میں جو ایمان لانے والے احمدی تھے ان کے لیے طاعونی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ لوگ پھر طاعون سے ڈر کے ایمان لائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج چاند گرہن کی پیشگوئی فرمائی تھی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، پرانے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ہے، 1400 سال میں بزرگان بھی ذکر کرتے رہے، اور اس کے مطابق اس کا ظہور بھی ہو گیا، اور یہ کسی انسان کے بس میں اور اس کی طاقت میں نہیں تھا کہ وہ خود سے اس پیشگوئی کو اپنے لیے پورا کر لیتا۔ تو چنانچہ ایک بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد طاعون کے نشان کا ظاہر ہونا، کہ اس طاعون کے نشان کا بھی سابقہ صحیفوں میں ذکر تھا کہ وہ آئے گی، امام مہدی کے زمانے میں پھوٹے گی، بلکہ شیعوں کی ایک کتاب ہے بہار الانوار، اس میں تو یہاں تک لکھا کہ اس قدر طاعون پھوٹے گی کہ جس گھر میں 7 ہوں گے ان میں سے 5 مر جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی حالات اس زمانے ظاہر ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سچے نشانات کو سمجھنے کی اور ان پر ہم ماننے کی ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے جو کہ ابھی اس میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ان کو بخشے۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور میں آپ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک پیشگوئی کو از خود دیکھنے کی توفیق ملی، اور آپ نے مسجد مبارک کی چھت پر اپنے اصحاب کرام کے ساتھ اس نشان کو، اس عظیم الشان نشان کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے قادیان دارالامان کی مسجد مبارک کی اس چھت سے اس کی ایک مختصر ریکارڈنگ بھی کی ہے۔ آئیے
ہم اب اس ریکارڈنگ کو بھی دیکھتے ہیں۔ آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند ور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم قادیان دارالامان کی مسجد مبارک کی چھت پر کھڑے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب کرام کے ساتھ 13 رمضان المبارک 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ سن 1894 عیسوی کو چاند کو اور 28 رمضان المبارک بمطابق 6 اپریل سن 1894 عیسوی کو سورج کو گرہن لگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دونوں گرہن بر صغیر کے ساتھ ساتھ عرب کے دیگر ممالک سے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ناظرین کرام، جب 21 مارچ کو چاند کو گرہن لگا تو آپ علیہ السلام کو یہ کامل یقین تھا کہ اب 6 اپریل سن 1894 عیسوی کو سورج کو بھی ضرور گرہن ہوگا۔ اسی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگ قادیان پہنچنے لگے تا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان پیش گوئی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اپنی آنکھوں سے خود پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔ ناظرین، جس دن اس کو گرہن ہونا تھا اس دن لوگ شیشے پر سیاہی لگا کر اس گرہن کو دیکھنے میں مشغول تھے۔ کسی دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خبر دی کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے جب شیشے سے دیکھا تو خفیف سی تاریکی معلوم ہوتی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ تاریکی بڑھتی گئی اور آفتاب کا اکثر حصہ تاریک ہو گیا۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے اصحاب کرام کے ساتھ اسی مسجد مبارک کی اسی چھت پر نماز کسوف ادا کی۔ روایات میں آتا ہے کہ مکرم مولوی محمد احسن امروہی صاحب نے ایک لمبی نماز پڑھائی۔ چاند ور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور مکرم عطاء المجیب لون صاحب سے میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ نشان کس طرح پورا ہوا اور اس وقت غیر احمدی جو علماء تھے انہوں نے کیا کہا اور ان کے کیا تاثرات تھے؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے اس نشان کی تفصیلات بیان کی ہیں پیش گوئیوں کے حوالے سے کہ کیا کیا پیش گوئیاں اس نشان کے متعلق بیان ہوئی تھیں، قرآن میں بھی، احادیث میں بھی اور گزشتہ صحیفوں میں بھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ سورج اور چاند کو گرہن لگنا یہ ایک عام بات ہے۔ سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے اور ان تاریخوں میں بھی گرہن لگتا ہے جن تاریخوں میں اس حدیث میں ذکر آیا ہوا ہے۔ لیکن جو چیز ان دونوں گرہنوں کو ایک نشان بناتی ہے وہ خصوصیات ہیں اور وہ انفرادیت ہے جو اس کے اندر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک ہی مہینے کا ذکر، ان تاریخوں کا، معین تاریخوں کا ذکر جن تاریخوں میں اس نشان کا ظاہر ہونا مقدر تھا۔ پھر حضور نے فرمایا اِنَّ لِمَہْدِيِّنَا، موعود مہدی جو ہے وہ موجود ہوگا، اور پھر اس کی انفرادیت یہ بیان فرمائی کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، کہ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ کسی بھی مدعی کے لیے یہ نشان بطور دلیل کے، بطور گواہ کے کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس نشان کو، اس سورج گرہن کو اور چاند گرہن کو باقی سورج گرہنوں اور چاند گرہنوں سے منفرد بنا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صالح محمد الادین صاحب ہمارے جماعت کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے۔ شکاگو امریکہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری فلکیات میں حاصل کی ہوئی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے صدر شعبہ فلکیات تھے وہ۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک مطالعہ جو کیا ہے، جو تحقیق کی ہے اپنے ایک دوست ڈاکٹر گوسوامی موہن صاحب کے ساتھ،
उसका भी मैं यहाँ इस मौके पर ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ, जिससे हमें पता लगता है कि इस निशान की इनफरादियत क्या है। वो बयान करते हैं कि सूरज और चाँद ग्रहणों का जब उन्होंने मुतालिया किया तो उन्होंने पाया कि 1800 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक कुल 17 बार रमज़ान में ग्रहण लगा है, लेकिन कादियान से मुकर्ररा तारीख़ों में नज़र आने वाला ग्रहण सिर्फ 1894 ईस्वी का था। फिर वो कहते हैं कि 1300 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक 55 बार ऐसा ग्रहण लगा है, लेकिन सिर्फ 1894 ईस्वी में 13 और 28 रमज़ान को ये ग्रहण लगा जो कादियान से नज़र आया। फिर वो मज़ीद कहते हैं अपनी तहक़ीक़ में कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 2000 ईस्वी तक 109 बार ऐसा ग्रहण रमज़ान में हुआ और 2 या 3 बार इन्हीं तारीख़ों में भी हुआ जिन तारीख़ों का ज़िक्र है हदीस में, लेकिन सिर्फ 1894 ईस्वी का ग्रहण ही कादियान से नज़र आया। और इससे बड़ी बात यह कि जो अव्वल लैलतिन वाली बात है चाँद ग्रहण के ताल्लुक़ से कि रात के शुरू हिस्से में लगेगा, वो बात जो है वो सिर्फ इसी 1894 ईस्वी के ग्रहण के ताल्लुक़ से। तो इतना ये अज़ीमुश्शान निशान है और ये इसकी इनफरादियत है और ये इसकी खुसूसियत है जो इसको हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम महदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निशान बनाती है। तो जैसा कि अभी आपने ज़िक्र भी किया, हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चाँद का ग्रहण हो चुका तो इस बात का यकीन था कि सूरज का ग्रहण भी यकीनन इसी साल होगा। तो इस बात का यकीन था हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को और आपके सहाबा ने और आपने मिल के सूरज ग्रहण को देखने का 28 रमज़ान को देखने का एहतिमाम किया। मस्जिद मुबारक की छत का भी आपने ज़िक्र किया, वो मस्जिद मुबारक की छत अभी रिकॉर्डिंग भी उसकी नाज़रीन को दिखाई गई है। तो बाकायदा वहाँ एहतिमाम हुआ, असहाब जमा हुए, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद मस्जिद मुबारक की छत पे आए और हुज़ूर ने वो सूरज का ग्रहण अपनी आँखों से मुशाहिदा किया। बल्कि तारीख़ में ये भी आता है कि शुरू में जो सूरज का ग्रहण जब शुरू हुआ तो थोड़ा हल्का था, तो बाज़ असहाब ने इश्तिबाह का इजहार किया कि हुज़ूर ये तो थोड़ा मुश्तबा लग रहा है, कहीं निशान मुश्तबा ना हो जाए। तो उसके बाद दुआ की गई, बाकायदा हुज़ूर ने दुआ करवाई और जब दुआ करवाई तो उसके बाद पूरे सूरज को ग्रहण लगा और इस तरह वो निशान जो है अज़ीमुश्शान रंग में पूरा हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के बाद। तो इस तरह से ये निशान ज़ाहिर हुआ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस निशान को अपनी सदाकत के लिए बड़े ही तहद्दी के साथ पेश किया, कसमें खा खा कर बयान किया कि ये निशान मेरी सदाकत के लिए ज़ाहिर हुआ और चैलेंज दिया कि कोई तो दिखाओ कि कोई ऐसा मौऊद मौजूद हो जिसके ज़माने में ये निशान ज़ाहिर हुआ हो। चनांचे मैं एक दो इक़्तिबासात इस सिलसिले में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान करता हूँ और उसके बाद में मुखालिफिन का क्या इस निशान के बाद तासुर था उस हवाले से भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मुझे खुदा ताला की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसने मेरी तस्दीक के लिए आसमान पर यह निशान ज़ाहिर किया है और उस वक्त ज़ाहिर किया है जबकि मौलवियों ने मेरा नाम दज्जाल और कज़्ज़ाब और काफिर बल्कि अकफर रखा था। ये वही निशान है जिसकी निस्बत आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में वादा दिया गया था और वो ये है, कुल इंदी शहादतुम मिनल्लाह फ़हल अंतुम मोमिनून, कुल इंदी शहादतुम मिनल्लाह फ़हल अंतुम मुस्लिमून। यानी इनको कह दे कि मेरे पास खुदा की एक गवाही है, क्या तुम उसको मानोगे या नहीं। फिर उनको कह दे कि मेरे पास खुदा की एक गवाही है, क्या तुम उसको कबूल करोगे या नहीं। याद रहे कि अगरचे मेरी तस्दीक के लिए खुदा ताला की तरफ से बहुत गवाहियाँ हैं और 100 से ज़्यादा पेशगोई है जो पूरी हो चुकी है, जिनके लाखों इंसान गवाह हैं, मगर इस इल्हाम में इस पेशगोई का ज़िक्र महज तख़सीस के लिए है। यानी मुझे ऐसा निशान दिया गया जो आदम से लेकर इस वक्त तक किसी और को नहीं दिया गया। गर्ज में खाना काबा में खड़ा होकर कसम खा सकता हूँ कि ये निशान मेरी तस्दीक के लिए है, न किसी ऐसे शख्स की तस्दीक के लिए जिसकी अभी तकज़ीब नहीं और जिस पर यह शोर तकफ़ीर और तकज़ीब और तफसीक नहीं पड़ा। तोहफ़े गोलोडिया। फिर चैलेंज देते हुए हुजूर फरमाते हैं, क्या तुम डरते नहीं कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को झुटलाया, हालांकि इसका सिद्क़ चाश्त गाह के आफताब की तरह ज़ाहिर हो गया। क्या तुम इसकी नज़ीर पहले ज़मानों में से किसी ज़माने में पेश कर सकते हो?
کیا تم کسی کتاب میں پڑھتے ہو کہ کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور پھر اس کے زمانے میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا جیسا کہ تم نے دیکھا؟ پس اگر پہچانتے ہو تو بیان کرو اور تمہیں 1000 روپے انعام ملے گا اگر ایسا کر دکھاؤ۔ پس ثابت کرو اور یہ انعام لو، اور میں خدا تعالیٰ کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو، اور خدا سب گواہوں سے بہتر ہے۔ اور اگر تم ثابت نہ کر سکو اور ہرگز ثابت نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جو مفسدوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نور الحق حصہ دوم عربی عبارت کا یہ ترجمہ ہے۔ تو اس طرح حضور نے قسمیں کھا کھا کر اور چیلنج دے دے کر اپنے مخالفین کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ یہ نشان صرف اور صرف میری سچائی کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اور جہاں تک مخالفین کے تاثر کا ذکر ہے تو اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو بڑا بیان کیا جاتا تھا ان تمام احادیث کو، ان پیشگوئیوں کو، لیکن جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور سورج گرہن اور چاند گرہن کا نشان پورا ہوا تو ان کا جو تاثر تھا وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گیا۔ کیونکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے مخالف تھے، اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ عظیم الشان نشان آپ علیہ السلام کی سچائی کے لیے ظاہر ہو۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض مولوی ان میں سے ایسے تھے، جب انہوں نے یہ نشان دیکھا پورے ہوتے ہوئے تو انہوں نے اپنی ران پر ہاتھ مار مار کر کہا کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تو لوگ مرزا صاحب کو سچا ماننے لگیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مولوی کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹنڈا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد کی چھت پہ یا اپنی گھر کی چھت پہ چڑھا اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر اس ٹنڈے ہاتھ سے اپنی چھاتی کو مارنے پیٹنے لگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب تو لوگ مرزا صاحب کو سچا ماننے لگ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کے جال میں پھنس جائیں گے۔ ایک پنجابی مولوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے یہ نشان دیکھ کر کہ ہن لوکی گمراہ ہوں گے، کہ اب تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ مطلب کیونکہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے مخالف تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود ہی پہلے اس نشان کو بڑے زور شور سے پیش کرتے تھے، تو بجائے اس کے کہ قبول کرتے، مخالفانہ رویہ اختیار کیا اور لوگوں کو بھی غلط رہنمائی کرنے لگے۔ ایک باپ بیٹے کے تعلق سے آتا ہے واقعہ کہ وہ ایک مولوی مکرم عبدالجبار غزنوی صاحب کے پاس گئے، تو یہ نشان ظاہر ہونے کے بعد کہ یہ نشان اس طرح ظاہر ہوا ہے، کیا یہ واقعی میں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، کیا یہ سچا نشان ہے؟ تو انہوں نے مولوی عبدالجبار غزنوی صاحب نے ان دونوں باپ بیٹے کو کہا کہ ہاں یہ نشان تو ہے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن تم اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ نشان دعوے کے بعد ظاہر ہونے والا نشان نہیں ہے، یہ تو صرف پیدائش کی علامت کے طور پر ظاہر ہونے والا نشان۔ کہتے ہیں کہ وہ جو باپ تھا اس نے مولوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب میں تو جس بات کے لیے، جس تصدیق کے لیے آپ کے پاس آیا تھا وہ تصدیق آپ نے کر دی ہے، مجھے پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ نشان سچا ہے۔ جہاں تک رہا اس بات کا سوال کہ گواہ کب لانا ہے، دلیل کب پیش کرنی ہے، وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کچہری میں گزاری ہے اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے کہ دعویٰ سے پہلے دلیل پیش نہیں کی جاتی، کبھی بھی کورٹ میں پہلے دلیل پیش کرنے کی بات نہیں کی جاتی، تو دعویٰ ہوتا ہے اس کے بعد ہی دلیل پیش ہوتی ہے۔ تو اتنا بہترین جواب انہوں نے اس کو دیا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کے تعلق سے پھر آتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور انہوں نے ان کی بیعت کی۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، وقت چونکہ محدود ہے ان کی طرف جانے کے بجائے بس خلاصتاً اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی قافلوں کی صورت میں قادیان آئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کی اور بھی نشانات دیکھے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں وہ شامل ہوئے۔ تو یہ ایسا عظیم الشان نشان تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں لوگ اس نشان کے ظہور کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آئے اور جماعت میں شامل ہوئے۔ جزاکم اللہ مجیب لون صاحب۔ گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی کسوٹی ایسی باقی نہیں بچی کہ جس پر اگر اس پیشگوئی کو اور اس نشان کو پرکھا جائے تو وہ نشان اس پر پورا نہ اترے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جو امت مسلمہ کا حال ہے اور آج کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مسلمانوں کی تنظیموں اور مختلف جو مسلمان کے ملک ہیں، ممالک ہیں، ان میں سے اب یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ امام مہدی کا زمانہ آ چکا ہے،
یا امام مہدی جو ہے وہ کب اب مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو ہے اس کا نزول ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اقتباسات ابھی آپ نے پیش کیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ چیلنجز اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اور جو لوگ اس وقت یہ نشانات دیکھ کر مخالفت کرتے رہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی لوگ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود السلام کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نشانات اور وہ پیش گوئیاں جس کی بنیاد ہمیں قرآن مجید سے اور احادیث نبویہ سے ملتی ہیں، اور ہر کسوٹی پر یہ نشان ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھا اور آج اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان کو ہدایت دے کہ وہ آنے والے مسیح کو جو آ چکا ہے اس کو پہچانے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔